ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا. لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو. کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی. شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑ. یہ رسم تھی. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے. جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھر اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در کا بھکاری ہے، قسمت کے حال بتاتا ہے. اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں، وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کریں، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے. کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے. ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا. مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا. ایک حافظ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے، لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو، کھودے، وہ ہمارا ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجابی میں. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا. تو اماں بڑی مہمان نواز تھی. اس نے دروازے پہ، اگر کہ بیوہ عورت تھی، ایک کی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا. آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے پہ شوق تھا اس کا. اور حافظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے. اماں بڑا رو رہی تھی، کھانا بھی نہ ملا، چائے بھی نہ ملی. تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تو مہمانوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو اماں کدھر ہے؟ تو کہا اماں بڑی پریشان ہے. حافظ جی نے کوشش کی، نیک آدمی تھے، کہ اماں سے ملاقات ہو جائے. حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے تھے. اتنی پکی منزل کے حافظ تھے. تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے. وہ اماں کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب، وہ اماں سے کسی طریقے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگی چیخے مار کے. اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی حافظ جی ایک کی بیٹی ہے، خاوند فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی. یہاں نا آپ بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا. مسلمانوں کے بھی، کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے. یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور سویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی. قرآن اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلا ہے. اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا. یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے. حافظ جی کہنے لگے اماں تو اس طرح کر، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو میرے ساتھ. انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے مسلم بھی ہیں.